ان کی کوئی شرائط ہونی چاہیے جن سے پتہ چلے کہ یہ واقعی ہی بندہ جو ہے اس کی بیعت کرنی جائز ہے، اس کی بیعت کی جا سکتی ہے، اس کی بیعت سے ہمیں فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہے، ان کی شرائط کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ علماء کرام نے، سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر، اور مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے بہار شریعت کے اندر بھی، اور صاحب قانون شریعت نے بھی یہ، اور کافی علماء کرام نے یہ پیری کے لیے، یعنی کہ پیری اور مریدی کے لیے، یعنی پیر کے لیے 4 شرطیں جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ کتنی شرطیں رکھی ہیں؟ یعنی جس کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں گی اس کی آپ بیعت کر سکتے ہیں۔ اب وہ 4 شرطیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، آپ کے سامنے سب پتہ چل جائے گا کون زمانے کا کون سا پیر جو ہے وہ ان شرطوں کے اوپر پورا اترتا ہے، کون سا جو ہے وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ وہ پیر جس کی بیعت کی جا رہی ہے اس کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہو، یعنی صحیح وہ عقیدہ ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، جو صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عقیدہ تھا، اور وہ عقیدہ ہو جو تابعین تبع تابعین سے چلتا ہوا اس تک پہنچا ہے، یعنی وہ عقیدہ جو قرآن اور سنت سے ثابت عقیدہ ہے، وہ اس عقیدے کا حامل ہو۔ اب یہ پہلی شرط ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، صحیح سنی عقیدے والا بندہ ہو۔ کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، موٹے موٹے میں عقیدے آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں کہ اہل سنت جو ہے وہ اہل بیت کو اپنا امام سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام کو اپنا امام سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر بالخیر کرتے ہیں، اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہتے، اللہ رب العزت کے اولیاء کا ادب کرتے ہیں، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ادب کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدے میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھے کہ جو بندہ کہے کہ میں پیر ہوں میری بیعت کرو، لیکن وہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اور بالخصوص آج کل کے زمانے کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکتا ہے اور ان کو برا بلا کہتا ہے، تو سمجھ لو کہ پیری کی پہلی شرط ہی اس کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کو ادب کے ساتھ پکارنا، ان کا ذکر ادب کے ساتھ کرنا، یہ پیر کی پہلی شرط کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، اور اس کو پہلی شرط ہی اس کی کامل نہیں ہے، لہذا اسے پیر کی بیعت جائز نہیں ہے جو صحابہ کو بھونکتا ہے۔ اور پھر کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھونکتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھونکتے ہیں، اور کچھ گروہ لائن ایسے بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو بھونکتے ہیں اور ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ، وہ ایسا پیر جس کے آستانے پہ یہ سبق دیا جائے کہ حضور کی ازواج کو گالیاں دو، حضور کے اصحاب کو گالیاں دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا ادب نہ سکھایا جائے بلکہ ان کے بارے میں گستاخیاں سکھائی جائیں، تو ایسا آستانہ، ایسا پیر جو ہے وہ جہنم کا پیر تو ہو سکتا ہے، جنت میں لے کر جانے والا پیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا پہلی شرط جو ہے وہ اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ایسا عقیدہ ہونا چاہیے جو اس کا عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھائے، اس کو کم نہ کرے۔ ایسا عقیدہ ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کی محبت کو بڑھائے، اہل بیت کی محبت کو بڑھائے۔ ایسا عقیدہ ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے اور اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ دوسری شرط، اتنا علم رکھتا ہو، وہ پیر اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل، دوسرے نہیں، یعنی کہ ایک تو بندے علماء سے مشورے پوچھتے ہیں، جی فلانا مسئلہ ایسا ہو گیا، اس کا جواب کیا ہے، یہ مسئلہ اس کا جواب کیا ہے، یہ نہیں، یہ تو ایک اعلیٰ قسم کا بندہ جو ہے وہ بتا سکتا ہے، یا اللہ رب العزت کا وہ بندہ بتا سکتا ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت کا ایک خاص فضل ہو۔ پیر کے لیے کم از کم اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ اپنے مسائل جو ہیں وہ اپنی مسائل جو ہے ضروریات زندگی کے وہ کتابوں سے نکال سکے، یعنی اتنا عالم ہو کہ جو اس کو مسئلہ درپیش آتا ہے شریعت کا وہ کتابوں سے نکالنے پر قادر ہو۔ اگر اتنا عالم نہیں ہے، اگرچہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ بندہ جو ہے اس کی بیعت جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
ایک بندہ ہوتا ہے وہ جاہل قسم کا، اس کا مرید بن جاتا ہے. اب جس کا وہ مرید بنا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالنا ہے، میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے. اگر کوئی مجھے مسئلہ درپیش آ گیا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ جب اس کو خود پتہ نہیں ہے تو وہ مرید کو کیا بتائے گا؟ مرشد کا معنی ہوتا ہے راہ دکھانے والا. مرشد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیر کا معنی ہوتا ہے راہ وہان والا. تو جنوں آپ کو ہی مسئلے کا پتہ نہ ہوئے تو انہیں دوسرے نو کی وہانی راہ. لہذا ایسا بندہ بھی جڑا بھی ہو. اور علماء کرام نے لکھا، علماء کرام فرماتے ہیں متخذ اللہ ولیًا جاہلا، یہ رب ذوالجلال حال کے کائنات کی صفت ہے کہ رب ذوالجلال حال کے کائنات کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا. ایک ولی کی نشانی جو ہے، یہ سب سے بڑی نشانی جو ہے یہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ولی جو ہوگا وہ کبھی جاہل نہیں ہوگا، وہ عالم ہوگا. اور اس کے عالم ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے علم دین سیکھا ہوگا، مدرسے کے اندر جا کر، کسی قاری صاحب کے پاس جا کر، کسی علامہ صاحب کے پاس جا کر، قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر جا تو اس نے علم دین سیکھا ہوگا، یا رب ذوالجلال حال کے کائنات نے اپنی طرف سے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ علم دین اتار دیا ہوگا. یہ دو طریقے ہیں، لیکن وہ جاہل نہیں ہوگا. تو دوسری شرط جو ہے، پہلی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، گستاخ صحابہ نہ ہو، گستاخ اہل بیت نہ ہو، گستاخ نبی نہ ہو، اللہ رب العزت کا گستاخ نہ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ عالم ہو، کم از کم اتنا عالم ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل جو ہیں وہ نکال سکے. تیسری شرط یہ ہے کہ فاسق کے معلن نہ ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ کہ فاسق کے معلن نہ ہو. آسان الفاظ میں یہ ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ ظاہری گناہ نہ کرتا ہو، یعنی سب کے سامنے گناہ نہ کرتا ہو. اب یہ دیکھیے، یہ جو داڑھی منڈوانا ہے یہ گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ علماء کرام کہتے ہیں یہ سنت ہے. حالانکہ داڑھی رکھنا واجب ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے. جس طرح وطر چھوڑنے کا گناہ ہے اور جس طرح واجبات چھوڑنے کا گناہ ہے، اسی طرح داڑھی چھوڑنے کے اوپر بھی گناہ ملتا ہے اور مسلسل ملتا رہتا ہے. جتنی دیر تک اس کی داڑھی جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہو جاتی، اس کو مسلسل گناہ ملتا رہتا ہے. اور جو بندہ کہے جی میں پیر ہوں، داڑھی وہ منڈواتا ہے، اور پھر کہے جی یا داڑھی چھوٹی کرواتا ہے، سنت کے مطابق نہیں رکھتا، یا پھر عورتوں کے ساتھ ملتا ہے، عورتوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، یا نماز نہیں پڑھتا، ہر بندے کو پتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی مخلوق کے اوپر ظلم کرتا ہے. یہ سارے گناہ ہیں جو ظاہری طور پر بندے کے سامنے ہوتے ہیں. ایسا بندہ خود کو جتنا بھی کہے کہ میں پیر ہوں، چاہے پانی کے اوپر چل کر دکھائے، ہوا کے اندر اڑ کر دکھائے، آپ نے اس کا مرید نہیں ہونا، کیونکہ یہ شریعت کے اوپر کار بند نہیں ہے. جو بندہ نماز خود نہیں پڑھ رہا وہ آپ کو نماز کی طرف کس طرح لے کر آ سکتا ہے؟ جو خود روزہ نہیں رکھ رکھا وہ آپ کو کس طرح کہے گا کہ روزے رکھو؟ تو تیسری شرط یہ ہے کہ فاسق کے معلن نہ ہو، کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ بالکل ظاہر نہ ہو. یہ داڑھی منڈوانا ظاہری گناہ ہے، عورتوں کے ساتھ حلوت ظاہری گناہ ہے، عورتوں کے ساتھ مسافہ ظاہری گناہ ہے. اور بعض بدبخت پیر ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ عورتوں سے اپنے ہاتھ چمواتے ہیں، عورتوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کا کیا کرو بوسا لو. حالانکہ عورت کے جسم کو چھونا بھی گناہ ہے، اور مرد کے لیے عورت کے جسم کو چھونا گناہ ہے، اور عورت کے لیے مرد غیر محرم کی عورت کے مرد کے جسم کو چھونا کیا ہے؟ اور بوسا تو اس سے بڑا گناہ ہے. لہٰذا ایسے پیر جو عورتوں کے ساتھ اپنی دل نشینی کرتے ہیں یا ان کے اندر خوش رہتے ہیں، اور کوئی مرید، کوئی عاشق صادق کوئی اور آ جائے تو اس کو کہتے ہیں جس کو اٹھاؤ عورتوں کا ٹائم ہو چکا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ ایسا بندہ جو ہے وہ بیعت کے لائق نہیں ہے، اور نہ اس کو خود کو پیر کہلوانا چاہیے. لیکن وہ مقولہ ہے کہ اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے. یہ ساری قوم جڑی کی انی ہو گئی، انہوں پتہ ہی نہیں کہ پیر ہوندا کس طرح دے. ہر بندے نوں آندی جی پیر 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 ساڈا، کیونکہ علم جے نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے پیر کس طرح ہونا چاہیے. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، یعنی کہ یہ بندہ جس کی ہم بیعت کر رہے ہیں اس کا سلسلہ حضور تک متصل ہو. یعنی یہ جس کا مرید ہے، جس کی ہم بیعت کر رہے ہیں، جس کا یہ مرید ہے
وہ پھر اس کا مرید، پھر اس کا مرید، پھر اس کا مرید، یہ چلتے 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 یہ سارا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو، یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو منبع ولایت ہیں، جو سرچشمہ ولایت ہیں، ان تک پہنچتا ہو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اندر جو فیض ہے وہ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، حضرت عمر فاروق کا ہے، حضرت عثمان غنی کا ہے۔ تو یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آج کل کے جتنے سلاسل ہیں یہ سارے جا کے ملتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوپر، اور بالخصوص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر سارے سلسلے جو ہیں وہ جا کے مل جاتے ہیں۔ تو اس کا سلسلہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو ہے وہ بندہ جس کے ہم مرید ہو رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر 4 شرطیں پائی جاتی ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو پیر تھا نا اس کے اندر ایک شرط نہیں تھی، تو یہ بھی سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا پیر، اس سے اوپر جو پیر ہے وہ خلاف شرع کام کرتا تھا جس کی وجہ سے بیعت ختم ہو جاتی ہے، تو ایسی بیعت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دیکھا جائے کہ ایسے بندوں کی تلاش کی جائے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ملا ہے۔ اور سب سے بڑی نشانی ان کی یہ ہے، سیدی اعلی حضرت کا کلام تو نہیں ہے لیکن یہ پڑھا جاتا ہے کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، ایسا پیر ہونا چاہیے۔ اور پھر ان لوگوں کی تعریف کرنا اور ان کو تعظیم دینا اور ان کا ادب کرنا، اس کے بارے میں 3 حدیثیں، میرا قول نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اور ہر گناہ گار جو ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان علی شان ہے، فرمایا من دعا لظالم بالبقاء فقد احب ان یصلح فی ارضہ، جو بندہ کسی ظالم کے لیے بقا کی دعا کرتا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ اللہ تینوں یاتی دے، اللہ تیرے رزق دے وچ کی کرے برکتاں دے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اے پسند کرتا ہے کہ اللہ دی زمین دے وچ اللہ دی نافرمانی ہوندی رہے، لہذا ایسے بندے دے یہ تعظیم نہیں کرنی چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان علی شان ہے، فرمایا ان اللہ لا یغضب اذا مدح الفاسق، جب جھوٹے پیران تے فاسق لوگاں دی تعریف کیتی جاندی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ غضبناک ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت جلال کے اندر آ جاتا ہے ایسے آدمی کے اوپر جو جھوٹے پیروں کی تعظیم کرتا ہے اور ان کی مدح شرائی کرتا ہے اور ان کو ادب دیتا ہے، کیونکہ فاسق کے اوپر اہل سنت و جماعت اور بالخصوص شریعت ہمیں کہتے ہیں کہ اس کی تعظیم نہیں بلکہ اس کی تحقیر کی جائے، اس کی تحقیر کی جائے، اس کو پتہ چلے کہ میں نے یہ کام کیا، اس کو کام کو چھوڑے گا، اس وجہ سے اس کی تحقیر کی جائے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ فاسق لوگوں کی، فاسق پیروں کی کیا کی جاتی ہے، تعظیم کی جاتی ہے۔ آخری فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجم اوسط کے اندر جو ہے امام طبرانی نے اس کو نقل کیا، فرمایا من اکرم فاسقا فقد آن علی حدم الاسلام، یہ بڑا عمدہ قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی فاسق اور گناہگار بندے کی یا گناہگار پیر کی، اور ایسے پیر کی جس کی نشانیاں میں نے آپ کو بتلائی، اس کے علاوہ جو اس کے اندر نشانیاں نہیں پائی جاتی، غیر شرعی پیر کی جس نے تعظیم کی، فقد آن علی حدم الاسلام، اس نے اسلام کو گرانے کے اوپر مدد کی، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اسلام کی جو دیواریں ہیں، جو اس کی بنیادیں ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق والوں کی اور حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق والوں کی پہچان